فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. فَإِن طَلَّقَهَا، پھر اگر اس نے اس کو طلاق دے دی. کس نے؟ مرد نے عورت کو. کون سی طلاق ہے یہاں؟ تیسری طلاق، یعنی طلاق بائن. فلا تحل لہ، اب عورت اس کے لیے حلال نہیں ہوگی. من بعد، اس کے بعد. تیسری طلاق کے بعد نہ رجوع ہے نہ نکاح ہے. ٹھیک ہے. پہلی طلاق کے بعد رجوع بھی ہو سکتا ہے اور مدت ختم ہو جائے تو نکاح بھی ہو سکتا ہے. دوسری طلاق کے بعد بھی رجوع ہو سکتا ہے عدت کے اندر اور دوبارہ بھی نکاح ہو سکتا ہے عدت کے بعد. تیسری طلاق کے بعد نہ رجوع ہو سکتا ہے اور نہ ہی نکاح ہو سکتا ہے. تو وہ عورت اس کے لیے حلال نہیں ہوگی اس کے بعد حتی تنکح زوجا غیرہ، یہاں تک کہ وہ عورت کسی اور مرد سے نکاح کرے. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ حلالہ. لیکن یاد رکھیے کہ حلالہ کرنا اور کرانا سخت ناپسندیدہ ہے اور ایسا کرنے والے پر لعنت کی گئی. کس پہ لعنت کی گئی؟ کرنے والے اور کرانے والے پر. یعنی جس کے لیے کیا جائے، یعنی شوہر، اور جو عورت اس نیت سے نکاح کر رہی ہے. اب آپ دیکھیے کہ حلالہ جو ہے وہ کیوں منع ہے اور اتنا ناپسندیدہ کیوں ہے؟ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ حلالہ کا مطلب سمجھتے ہیں آپ کہ نہیں سمجھتے؟ کیا ہوتا ہے حلالہ؟ عورت اپنے پچھلے شوہر کے لیے حلال ہونے کی خاطر کسی دوسرے مرد سے شادی کرے اور پھر بس نکاح کر کے اور اس سے تعلق قائم کر کے فوراً پھر طلاق واپس لے کے اور دوبارہ پہلے شوہر سے جا کے شادی کرے. یہ سخت ناپسندیدہ چیز ہے. یعنی عورت کو اپنے سابقہ شوہر کے لیے حلال کرانے کے فعل کو حلالہ کہا جاتا ہے، کرنے والے کو محلل کہا جاتا ہے، جس کے لیے کیا جاتا ہے اسے محلل لہو کہا جاتا ہے. اور ایسا کرنا سخت ناپسندیدہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سب سے پہلے تو نیت ہی خراب ہے. نکاح کس لیے ہو رہا ہے؟ کہ ساتھ نہیں رہنا. تو آپ کو معلوم ہے کہ نکاح کرتے وقت کیا ارادہ ہونا چاہیے؟ کہ زندگی بھر کا ساتھ نبھانا ہے. حلالہ میں کیا ہوتا ہے؟ 1 یا 2 راتوں کے بعد طلاق لے لی جاتی ہے، اور اگر وہ شوہر طلاق نہ دے تو جبرن لی جاتی ہے. پھر آپ دیکھیں کہ مقصد کا بھی فرق ہے. نیت کا فرق، دوسرا ہے مقصد کا فرق. مقصد کا فرق کیا ہے؟ جینوئن نکاح جو ہوتا ہے اس میں مقصد کیا ہوتا ہے؟ کہ بچے پیدا کریں گے، گھر بنائیں گے اور ایک ذمہ داریوں کو نبھائیں گے. جبکہ حلالہ کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ صرف پہلے شوہر سے نکاح کرنے کی خاطر، حلال ہونے کی خاطر. پھر آپ دیکھیں کہ عام نکاح میں عورت کی اجازت دی جاتی اور یہ واجب ہے، لازم ہے، جبکہ حلالہ میں نہ اجازت لی جاتی نہ رضامندی. عموماً طلاق دینے والے شوہر ہی مجبور کرتے ہیں کہ جاؤ تم فلاں سے نکاح کرو، چاہے عورت نہ چاہے، وہ اس سے کراہت کرتی ہو، اسے مجبور کر کے دوسرا نکاح کروا کے اور پھر جبرن اس سے طلاق دلوا کے واپس وہ شوہر نکاح کرتا ہے. یہ سارے ظلم اور جبر کا کھیل ہے جس سے سخت ناپسند کیا گیا. ناجائز ہے نا، لعنت کی گئی ہے ایسا کرنے کرانے والے پر. چوتھی بات یہ ہے کہ نکاح کے وقت عموماً کفر کو دیکھا جاتا ہے کہ دونوں خاندانوں یا دونوں کے درمیان کوئی کامن چیز ہو، اور عموماً کفر کیا ہے؟ دین کفر ہے، یا ایک خاندانی برابری کسی نہ کسی درجے میں. لیکن حلالے میں ایسی کوئی چیز نہیں دیکھی جاتی. پانچویں بات یہ ہے کہ مہر دیا جاتا ہے اور مہر کا ادا کرنا فرض ہے.
حلالہ میں نہ طے کیا جاتا ہے نہ ادا کیا جاتا ہے، یعنی عورت کو کچھ نہیں ملتا۔ چھٹی چیز جو نکاح میں ہوتی ہے وہ اعلان اور تشہیر ہوتی ہے۔ یہ پہلے میں آپ کو بتا چکی ہوں نکاح کے جو لوازمات ہیں۔ اعلان اور تشہیر جو مسنون ہے۔ حلالہ میں کیا ہوتا ہے؟ نہ اعلان کیا جاتا ہے نہ تشہیر کی جاتی، چھپ چھپا کے نکاح کر کے، یعنی مثلاً ایک شوہر نے عورت کو طلاق دی، عورت الگ ہو گئی، اب وہ اسے مجبور کرتا ہے کہ نہیں میں نے تم سے دوبارہ نکاح کرنا، لہذا تم فلاں میرے دوست یا فلاں شخص کے ساتھ نکاح کرو اور پھر تم واپس میرے پاس آؤ، اور وہ لڑکی کے نہ ماں باپ کو پتہ چلنے دیتا نہ کسی اور کو، تو انتہائی گھناؤنا فعل ہے، یعنی اس میں کوئی اعلان نہیں ہوتا۔ پھر آپ دیکھیں کہ ولیمہ ہوتا ہے نکاح کے بعد جو مسنون ہے، حلالہ کے بعد کوئی ولیمہ نہیں ہوتا۔ پھر اسی طرح باقاعدہ طریقے سے لڑکی کی عزت و وقار کے ساتھ رخصتی ہوتی ہے۔ حلالہ میں عورت بیچاری کے ساتھ ایسا ظلم ہوتا ہے کہ کوئی اس کے لیے باقاعدہ رخصتی کا یا کسی دعوت کا کوئی انتظام نہیں ہوتا۔ پھر اسی طرح عموماً معروف طریقے میں کیا ہے، جیسے ہمارے معاشرے کے اندر کوئی جہیز، کوئی تحفے تحائف، لیکن حلالے کے وقت لڑکی کو نہ کسی قسم کو کوئی جہیز دیا جاتا ہے اور نہ ہی کوئی تحفے تحائف۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ شادی ایک خوشی کا موقع بھی ہوتا ہے، یعنی لڑکی کے لیے، لڑکے کے لیے، خاندان والوں کے لیے، لیکن حلالہ کیا ہے؟ عورت کے لیے انتہائی تکلیف دہ موقع، پریشان کن موقع، اور عموماً عورت خود چل کے وہاں جاتی ہے جس سے اس نے حلالہ کرانا ہوتا ہے، یعنی رخصتی کی بجائے۔ پھر اسی طرح نکاح کے اوپر مبارکباد دینا مسنون ہے، حلالے پر کون مبارک دیتا ہے؟ پھر اسی طرح عموماً یہ ہے کہ دلہن کو تیار کیا جاتا ہے جو معروف طریقہ ہے، حلالہ کے لیے عموماً اس کا کوئی اہتمام نہیں ہوتا۔ پھر اسی طرح عام نکاح میں آپ دیکھیں کہ خاندان والے اکٹھے ہوتے ہیں، ایک خوشی کا موقع ہوتا ہے، لیکن حلالہ کے لیے کوئی بھی نہیں ہوتا۔ پھر اسی طرح نکاح میں نان نفقہ مرد کے ذمے ہوتا ہے، نکاح کے بعد نان نفقہ کس کو دینا ہوتا ہے؟ مرد کو، لیکن حلالے میں اس کو پے کیا جاتا ہے جس سے نکاح کیا جاتا ہے۔ یعنی کتنی قباحت ہے، کتنی خرابیاں ہیں، اور یہ خرابی کہاں سے شروع ہوئی؟ ایک وقت میں 3 طلاقیں دینے سے، مکروہ اور ناجائز طریقے پر، کیونکہ اس کی ضرورت ہی پیش نہیں آ سکتی حلالے کی اگر کوئی سنت کے مطابق طلاق دے۔ اور سنت کے مطابق طلاق کیا ہے؟ توہر میں، پیریڈز میں بھی نہیں، توہر میں، اس توہر میں جس میں شوہر اور بیوی باہم جسمانی طور پر نہ ملے ہوں، اس توہر میں طلاق دی جائے گی۔ اور پھر اس کے لیے مدت کتنی ہے؟ 3 ماہ کی عدت گزارے، اور عدت کہاں گزارے گی عورت؟ شوہر کے گھر میں گزارے گی تاکہ شوہر رجوع کر سکے، ہو سکتا دل پھر مائل ہو جائے۔ اجازت نہیں ہے کہ طلاق کے فوراً بعد عورت کو گھر سے نکالا جائے، یہ بھی ایک جرم ہے۔ تو اب آپ خود سوچیں کہ اسلام میں اگرچہ طلاق ناپسندیدہ ہے، لیکن ایک رخصت ہے کہ بہت مشکل میں پڑ جائے تو انسان کے لیے کوئی وے آؤٹ ہو، لیکن اس کے ساتھ کئی ایک شرائط ہیں۔ تو خود ہی لوگوں نے ایک بس وہ ہیلا کیا نا، پہلے ایک غلطی کی، ایک وقت میں 3 طلاقیں دی، اب اس پر عورت کو ایک شدید صدمہ پہنچایا۔ دیکھیں نا، اچھا بھلا ہنستا بستا گھر ایک چھوٹی سی بات سے، کھانے میں نمک زیادہ ہو گیا، اس میں اتنی بات بڑی، اتنا غصہ آیا، ایک نے کچھ کہا، دوسرے نے 2 سنائی، تیسرے نے وہ چیخ پکار مار داڑ شروع ہوئی، اور اس کے بعد کھڑے کھڑے کہا تم کو 1000 طلاقیں، نکل جو یہاں سے، دھکا دے کے گھر سے باہر نکالتی۔ ایک تو چھوٹی سی بات پر عورت کو اتنے بڑے صدمے سے گزرنا پڑا۔ پھر اس کے بعد یہ کہ وہ ابھی 3 مہینے بمشکل سنبھلی نہیں کہ اب اس کو مزید پریشرائز کیا جا رہا ہے کہ اب تم فلاں سے جا کے نکاح کر کے تو پھر واپس آؤ۔ اور عورت بیچاری کس کے ہاتھوں؟ مامتا کے ہاتھوں عموماً مجبور ہوتی ہے کہ میرے بچے، میں کچھ بھی کر گزروں گی ان کی خاطر۔ تو یہاں یہ نہیں کہا جا رہا اس آیت میں کہ پھر وہ ایسا کرے، حلالہ کرے جا کے، یہ تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہاں ایسی عورت ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے، اللہ یہ کہ اس کے نکاح کہیں اور ہو گیا، پھر وہ شخص فوت ہو گیا یا اس نے طلاق دے دی، تو پھر گنجائش ہو سکتی کہ پہلے شوہر سے دوبارہ نکاح کر لے۔ یہ تو ایک صرف رخصت بتائی جا رہی ہے کہ ہاں یہ صورت ایک موجود ہے طلاق بائن کے بعد، تیسری طلاق کے بعد پھر واپس لوٹنے کی۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان جان بوجھ کے یہ کام شروع کر دے۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا،
دوسرا شوہر اگر خود طلاق دے، جبری طلاق نہ دلوائی جائے، تو پھر کوئی حرج نہیں کہ وہ دونوں آپس میں رجوع کر لیں. اور پھر رجوع میں دوبارہ یہ دیکھنا ہوگا کیا، ان ظنا ان یقیما حدود اللہ، پھر وہی لڑائیاں کرنی ہیں تو اس سے بہتر الگ ہی رہو. وتلک حدود اللہ، اور یہ اللہ کی حدود ہے. یبینھا لقوم یعلمون، ان کو وہ ایسی قوم کے لیے بیان کرتا ہے، ایسے لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے جو جانتے ہوں، جن کو علم ہو. یعنی کہنے کا مطلب یہاں کیا ہے، خلاصہ کیا ہے اس بات کا، کہ انسان نکاح اور طلاق دونوں میں حدود اللہ کا خیال رکھے، ان کو پامال نہ کرے. رجوع کیسے کیا جائے گا؟ رجوع میں پہلی بات تو یہ کہ پہلی طلاق کے بعد بھی اور دوسری طلاق کے بعد بھی عورت جو اپنی عدت پوری کرے گی وہ گھر کے اندر ہی کرے گی. وجہ کیا ہے؟ یعنی طلاق دینے کے لیے حکم بھی کیا ہے؟ سورۃ الطلاق میں آتا ہے طلقوہن لعدتہن، طلاق دو عدت کے لیے، یعنی عدت پوری کرنی ہوگی. اس عدت کو عورت کہاں گزارے گی؟ شوہر کے گھر میں گزارے گی. اسے بناؤ سنگار بھی کرے گی اور وہی رہے گی، نان نفقہ بھی شوہر کے ذمہ ہوگا. اور اگر شوہر رجوع کرنا چاہے تو اس کو واپس لوٹنا ہوگا اور بیوی سے بات کرنا ہوگی، اور اس کے بعد جسمانی تعلق بھی اس میں ضروری ہے. یہ جو ہمارے ہاں عام طور پر ساتھ ہی گھر سے نکالنے کی فکر کی جاتی ہے، یہ چیز ممنوع ہے. خلا والی طلاق ایک طلاق شمار ہوتی ہے، اس کے بعد دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. خلا کی عدت کی مدت 1 ماہ ہے. اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو ایک طلاق دیتا ہے، اس نے 3 مہینے کے اندر رجوع نہیں کیا، نکاح ختم ہو گیا، طلاق بائن ہو گئی، 10-15 سال گزر گئے، پھر اس کو خیال آیا کہ اب دوبارہ گھر بسا لیں، تو پھر کیا کرے؟ دوبارہ نکاح کرنا ہوگا. نکاح کر کے دوبارہ اس کو اسی طرح پیغام بھیجے گا، نکاح ہوگا، ولیمہ ہوگا، رخصتی ہوگی، واپس آئے گی اہتمام کے ساتھ. حلالہ کی ضرورت نہیں ہے. حلالہ کرنا کرانا تو ویسے ہی لعنت کیا گیا اس شخص پر. اس میں صرف جو تیسری دفعہ طلاق ہو جاتی ہے نا، اس کے بعد نکاح نہیں ہو سکتا. اچھا، میرا سوال یہ ہے کہ مسنون طلاق کا طریقہ کیا ہے؟ سنت کے مطابق طلاق کیسے دی جاتی ہے؟ حالت طہر میں، اس طہر میں جس میں کوئی ابھی جسمانی تعلق نہیں ہوا، اس میں 1 دفعہ طلاق دے. جذباتی فیصلہ بھی سوچ سمجھ کے کرنا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ حیض کی حالت میں طلاق دینے سے منع کیوں کیا گیا؟ عزا کی کیفیت میں ہوتی ہے، اور اس کی عزا سے شوہر بھی عزا میں ہوتا ہے، تو وہ ایک نارمل حالت نہیں ہوتی عام طور پر، یعنی اس میں چانسز زیادہ ہیں. بعض اوقات لوگوں کو یہ حالت اتنا افیکٹ نہیں بھی کرتی، لیکن اس کے باوجود پسندیدہ کیا ہے کہ حالت حیض میں طلاق نہ دی. اب اگر کسی نے دے دی تو کیا طلاق ہوئی؟ طلاق تو ہو جائے گی، لیکن ایسے شخص نے ایک گناہ کا کام کیا، ناپسندیدہ کام کیا. دوسرا سوال ہے میرا، کیا حمل کی حالت میں عورت کو طلاق دی جا سکتی؟ دی جا سکتی ہے، دی جا سکتی ہے کہ پسندیدہ وہ بھی نہیں ہے اور وہ بھی طلاق واقع ہو جائے گی. ٹھیک ہے، کیونکہ حمل والی عورتوں کی عدت کی جو بات ہو رہی ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ پھر طلاق بھی تو ہوگی تبھی عدت ہوگی نا. لیکن پسندیدہ کیا ہے کہ طہر ہی کی حالت میں ہو، پھر وہ پسندیدگی کی حالت نہیں ہے، لیکن اگر کوئی دیتا ہے تو طلاق واقع ہو جائے گی. اچھا، اب آپ یہ بتائیے کہ ایک شخص نے، سوال یہ ہے کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دی، ابھی 1 ہی مہینہ گزرا تھا کہ اس نے رجوع کر لیا، تو کیا وہ رجوع کر سکتا ہے؟ جی ہاں. اگر 3 مہینے گزر گئے اور رجوع نہیں کیا تو کیا رجوع کر سکتا ہے؟ کیا نکاح کر سکتا ہے؟ اب رجوع نہیں کر سکتا، اب دوبارہ نکاح کے ساتھ پھر بسا سکتا ہے. اچھا، اب آپ دیکھیے کہ اب دوسرے دفعہ نکاح کرنے سے اس کو مزید 3 طلاقیں دینے کا حق نہیں مل جاتا،
وہ ایک حق زندگی میں ایک دفعہ جو اس نے لے لیا ایک طلاق دینے کا ہو گیا، اب اس کے پاس ایک چانس ہو رہا، پھر نکاح کیا، اگر خدا نخواستہ پھر طلاق دے دی اور عدت کے اندر رجوع نہیں کیا تو پھر کیا ہے، ایک دفعہ اور نکاح پھر کر سکتے ہیں۔ پہلی دفعہ نکاح کیا طلاق دی، پھر نکاح کیا طلاق دی، پھر نکاح کیا طلاق دی، اور اب تیسری دفعہ اگر اس نے طلاق دی ختم معاملہ۔ کیونکہ دور جاہلیت میں عورت کو ستانے کے لیے لوگ یہی قصہ کرتے تھے، طلاق دی، عدت پوری ہونے لگی یا رجوع کر لے، گزر گئی تو پھر نکاح کر لیا، پھر ستانے کو، پھر نکاح، پھر طلاق، پھر رجوع، پھر طلاق۔ نہ عورت کو بسایا اور نہ ہی اس کو آزاد کیا، اور زندگی اجیرن اور جہنم بنا کے رکھ دی۔ ان چیزوں کو ختم کرنے کے لیے فرمایا طلاق مرتان، 2 ہی چانس ہے۔ ٹھیک ہے، اب ایک قصہ جو آپ نے پوچھا نہیں، جو مجھے خود ہی چھیڑنا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ بیک وقت اگر کوئی 3 طلاقیں دے دیتا ہے تو پھر اس کا کیا ہوگا؟ کیا طلاق ہو جائے گی یا پھر طلاق ہوگی ہی نہیں، یا پھر کیا ہوگا؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ خلاف سنت ہے، یہ طریقہ دین کے خلاف ہے، حرام ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص کو کوڑے لگا کے اس کی پیٹھ زخمی کرتے تھے جو ایک وقت میں 3 طلاقیں دیتا۔ اب آپ دیکھیے کہ اس کے اوپر تھوڑی سی بات میں کروں گی آپ سے۔ اب آپ دیکھیے کہ ایک طریقہ آپ نے قرآن میں پڑھ لیا کہ طلاق مرتان، کہ طلاق کا طریقہ یہ ہے، سنت سے آپ کو پتہ چل گیا کہ کس وقت کس حالت میں طلاق دی جائے گی۔ لیکن جب لوگ کسی بھی حق کو مس یوز کرتے ہیں یا کسی بھی اختیار کو غلط طریقے سے استعمال کرتے ہیں تو ایسی صورت میں پھر اس کی تھوڑی سی اس پر تحقیق یا اس کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ تو پہلی بات یہ کہ ایک ہی وقت میں 3 دفعہ طلاق بولنا جو ہے یہ خلاف سنت ہے۔ یہ جو کہا گیا نا کہ طلاق مرتان، تو یہ نہیں کہا گیا طلاق طلقتان۔ طلقتان کا کیا مطلب ہے؟ 2 طلاقیں یا 3 طلاقیں۔ اب اگر یہ کہا بھی جائے کہ ایک وقت میں 2 طلاقیں تو پھر 2 دفعہ بولے نا، 3 بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ 3 شاید اس لیے بولتے ہیں کہ پھر اس کے بعد اب بسانا نہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ایک ہی دفعہ میں 3 دی ہوئی 3 ہوتی تو پھر یہ ساری آیات اور یہ سارا طریقہ جو ہمیں بتایا گیا اور یہ ساری حکمت کہ کیوں وقفے سے اور کیوں عدت کے 3 مہینے اور کیوں رجوع کی اجازت اور رخصت، یہ سب تو پھر ختم ہی ہو کے رہ جاتے، اس کی تو ضرورت ہی نہیں۔ پھر اس آیت کو پڑھنے کی کیا ضرورت ہے اگر ایک ہی جھٹکے میں عورت کو، آپ دیکھیے کہ مرغی کو بھی ذبح کرنا ہو نا تو ایک جھٹکے سے ذبح کرنا منع ہے، تو کہا یہ کہ زندگی بھر کے تعلق کو ایک ہی جھٹکے میں اور ایک ہی جگہ بیٹھ کے 3 دفعہ کہہ کے تو ہمیشہ کے لیے گھر الگ کر لیا جائے، یہ ایک انتہائی ناپسندیدہ صورت ہے۔ اب یہ بات پھر کہاں سے آئی کہ جو چاروں امام کہتے ہیں کہ اگر کسی نے ایک ہی وقت میں 3 طلاقیں دے دی تو 3 ہو گئی؟ یہ بات کہاں سے شروع ہوئی اور کیا اس کی حقیقت ہے؟ اس کے بارے میں مسلم میں روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے خلافت میں، حضرت عمر فاروق کے زمانے خلافت میں 2 سال تک بیک وقت دی گئی 3 طلاقیں ایک شمار کی جاتی۔ حضرت عمر بن خطاب نے کہا جس چیز میں لوگوں کو سوچنے سمجھنے کی مہلت دی گئی تھی لوگوں نے اس بارے میں جلد بازی سے کام لینا شروع کر دیا جو خلاف سنت ہے، لہٰذا آئندہ ہم بیک وقت دی گئی 3 طلاقوں کو 3 ہی نافذ کر دیں گے۔ تو انہوں نے ایک آرڈیننس کے ذریعے اب اس شخص کی بھی جو ایک ہی وقت میں 3 دفعہ بولتا تھا اس کو 3 ہی شمار کرنا شروع کر دیا، اور اس کے بعد حضرت عمر نے اپنا فیصلہ نافذ کر دیا، اور لوگوں نے اس پر ریئیکٹ نہیں کیا تو وہ اس وجہ سے تھا کہ یعنی اس رجحان کو روکنا مقصود تھا کہ لوگ ڈریں اور لوگ آئندہ یہ غلط طریقہ اختیار نہ کریں۔ لیکن یہ ایک وقتی ضرورت کے تحت تھا، نہ کہ ہمیشہ کے لیے قانون بنائے جانے کے لیے، اور اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ اگر شوہر نے بالکل الگ کرنے کی نیت سے ایسا کیا ہے تو پھر وہ واقع بھی ہو جائے گی، یعنی اس میں پھر شوہر کی نیت کا دخل ہوگا، اور بعض یہ کہتے ہیں کہ نہیں،
جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت ابوبکر کے زمانے میں 3 کو ایک شمار کیا جاتا تھا، اس لیے اگر کوئی ایک دفعہ میں 3 کیا 1000 دفعہ بھی بولے تو 1 طلاق شمار ہوگی، کیونکہ وہ ایک بار ہے طلاق۔ مرتان کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ایک بار، اور مرتان 2 بار، 2 دفعہ لفظ بولنا نہیں بلکہ 2 الگ الگ مواقع پر دینا، اور پھر بائن کے لیے تیسرے الگ موقع پر طلاق دینا۔ اور جیسے کہ سورۃ الطلاق میں آتا ہے کہ طلقوہن لعدتہن، اور اگر ایک ہی دفعہ میں طلاق بائن ہو جائے تو وہ عدت کا تو پھر کانسیپٹ جس میں رجوع ہو سکتا ہے، رجوع کا حق تو مرد کے پاس رہا ہی نہیں، اور سوچنے سمجھنے کا بھی وقت نہیں رہا۔ اور خاندانی نظام جو ہے وہ اتنی معمولی سی چیز نہیں ہے کہ جس کو انسان ایک ہی جھٹکے سے ختم کر دے اور بچوں کا مستقبل اور سب چیزیں داؤ پہ لگا دے۔ اور پھر لوگوں نے اس کا حل کیا تلاش کیا؟ اس خرابی کے بعد ایک اور خرابی شروع ہوئی کہ حلالہ کرنا کرانا شروع کر دیا، اور اس میں آپ نے دیکھا کہ ایک عورت کے اوپر پہلا صدمہ طلاق کا، اور دوسرا صدمہ ایک اور اجنبی شخص کے پاس جا کے رہنے کا، اور پھر اس سے دوبارہ طلاق لینے کا، اور پھر واپس اس گھر اس کے ساتھ۔ تو یہ کس قدر ذہنی اور عملی پریشانی کا سبب بنتا ہے۔ تو اس لیے یہ مسئلہ اختلافی مسائل میں سے ہے، اور اس میں جو قرآن کا طریقہ ہے، جو سنت کا، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے کہ اصل طریقہ کیا ہے، اور لوگوں نے اس کو کس طرح مس یوز کیا وہ بھی میں نے آپ کو بتا دی۔ اور اس میں علماء کا اختلاف کیا ہے؟ یہ اختلاف ہے کہ اگر کوئی یہ نیت رکھ کے دیتا ہے تو پھر اس مرد ہی کے اوپر ہے کہ اس نے کیا سوچ کے دیا تھا، ہمیشہ کے لیے الگ کرنے کا یا غصے میں محض ایسا کیا اور ایک ہی مراد اس کی تھی دینا۔ تو پھر چونکہ یہ قانونی معاملہ ہے پھر یہ کسی قاضی کے سامنے جائے گا، اس لیے اس حکم کو پڑھ کر آپ فتویٰ دینے کے قابل نہیں ہوئے۔ یعنی ان آیات کو پڑھنے کے بعد آپ کو مفتی کا سرٹیفکیٹ نہیں دیا جا رہا کہ آپ اٹھ کر فیصلہ کرنا شروع کر دیں، ٹھیک ہے؟ میں ذاتی طور پر یہ سوچتی ہوں، یعنی احادیث تو جتنی تقریباً تھی وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے، جو میجورٹی تھی، شاید کوئی ایک دو کمی ہوئی، لیکن لوگوں کی جو رائے اور بحث ہے وہ کافی طویل ہے اس معاملے میں۔ ذاتی طور پر میں یہ سمجھتی ہوں کہ دین جو ہے وہ بہت واضح اور کلیئر دین ہے۔ آیات پورا مقصد بتا رہی کہ طلاق کا پروسیجر کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے صحیح طور پہ پتہ چلتا ہے۔ اگر اس طریقے کو فالو کیا جائے حضرت عمر کی سنت کو چھوڑ کر، تو اسی میں بھلائی، اسی میں وہ مقصد پورا ہوتا ہے کہ جو رخصت رکھی گئی اور جس طرح اسلام چاہتا ہے خاندانی نظام کو بنانے میں سنجیدگی، وہ اسی طریقے اور پروسیجر میں پوری ہوتی ہے۔ اس میں آپ مختلف کتابیں پڑھ سکتے ہیں اگر آپ مزید اس معاملے میں جاننا چاہتے ہیں۔ اس میں مزید اتنی ڈیٹیل میں جانے کی 2 لوگوں کو ضرورت ہو سکتی۔ نمبر 1 جس کو خدا نخواستہ ایسے کسی معاملے سے واسطہ پیش آئے، نمبر 2 جو مفتی یا قاضی بننا چاہے۔ اس نے خدا کو جواب دینا ہے، لہذا پورے شرع صدر کے لیے ساری بات کو پڑھے، لیکن عامت الناس کے لیے اتنا ہی کافی ہے جو آپ کو بتا دیا گیا کہ اصل چیز ہے کیا، اصل حقیقت کیا ہے اس معاملے میں۔ اب دیکھیے کہ تقریباً 7 اسلامی ملک ہیں جس میں یہ قانون باقاعدہ نافذ ہے کہ اگر کوئی شخص ایک ہی وقت میں 3 طلاقیں دے گا تو اس کی طلاق جو ہے وہ کنسیڈر نہیں ہوگی، اس کو ایک ہی شمار کیا جائے گا۔ میں آپ کو ملکوں کے نام بھی بتا دیتی ہوں۔ 7 اسلامی ممالک جن میں مصر، سوڈان، اردن، مراکش، عراق، شام اور پاکستان شامل ہیں۔ ایک مجلس کی 3 طلاقوں کو ایک ہی طلاق شمار کرنے کا قانون نافذ ہے، یعنی قانون موجود ہے۔ بعض اہل علم کے نزدیک بیک وقت دی گئی 3 طلاقیں 3 ہی شمار ہوتی ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 3 کو کیا شمار کیا گیا؟ 1 شمار کیا گیا۔ آپ کے مقابلے میں حضرت عمر کا اجتہاد ایک وقتی ضرورت تو پوری کرتا ہے، مگر آپ کے قانون کی جگہ نہیں لے سکتا۔
پھر اسی طرح یہ ہے کہ امام مسلم کی صحیح روایت میں وہ حدیث جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، پھر حضرت ابوبکر کے زمانے میں اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی ابتدائی 2 سالوں میں یہی قانون نافذ تھا. پھر اس کے بعد حضرت عمر کے اجتہاد کے بعد بھی کبھی امت کا اس پہ اتفاق نہیں ہوا کہ ہاں ایک ہی وقت میں 3 بولنے سے 3 ہو جائیں گی. پھر اسی طرح یہ جو حضرت عمر نے آرڈیننس نافذ کیا تھا وہ لوگوں کو ایک خرابی سے روکنے کے لیے کہ اگر تم نے ایسا کیا تو بطور سزا تم پر نافذ ہو جائے گا. لیکن وہ ایک وقتی ضرورت تھی، وہ ایک مستقل قرآنی حکم اور ایک سنت کی جگہ نہیں لے سکتی. بہرحال باقی مذاہب ہیں ان کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ وہ اس کو ایک ہی شمار کرتے ہیں، لیکن اگر دونوں طرح کے دلائل کو آپ سامنے رکھ کر دیکھیں جو چیز کلک کرتی ہے وہ یہی ہے کہ نمبر 1 اسلام میں جو مقصد ہے شادی کا، اس کے قریب تر کیا بات ہے، عورت کے حقوق کی ادائیگی یا ایک گھر کو بچانے کے لیے کیا چیز درست ہے. سب سے بڑی بات یہ کہ خود قرآن اور سنت کا طریقہ کیا ہے. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم طلاق دے دو عورتوں کو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پھر وہ اپنی عدت پوری کر چکے، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوف، تو ان کو تم معروف طریقے سے روکو، او سرحوہن بمعروف، یا معروف طریقے سے رخصت کرو. یعنی آپ دیکھیے کہ یہ جو 2 دفعہ یہاں اور 1 دفعہ سورۃ الطلاق میں یہ جو شرط لگائی گئی رخصتی احسان کے ساتھ ہوگی، رکھو گے بھی جیسے قرآن پاک میں تھا عاشروہن بالمعروف، کی عورتوں کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو. اسی طرح اگر طلاق کے بعد رجوع کرنے کا ارادہ ہے تو معروف طریقے سے شرافت کے ساتھ عمدہ معاملے کے ساتھ رکھو بیوی کو، ستانے کے لیے نہیں، اور اگر رخصت کرو تو بھی احسان کے ساتھ. وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا، نقصان پہنچانے کے لیے مت روکو، لِتَعْتَدُوا، کہ تم زیادتی کر سکو. یعنی رجوع کے وقت پھر دیکھا جائے گا کہ مرد کس نیت سے رجوع کر رہا ہے، بسانے کے لیے یا ستانے کے لیے. اگر ستانے کے لیے رجوع کر رہا ہے تو پکڑ ہوگی اس کی. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، جس نے ایسا کیا اس نے اپنی جان پہ ظلم کیا. کیا ظلم کیا؟ یعنی خراب نیت سے عورت کو ستانے اور اذیت دینے کے لیے اگر کسی نے رجوع کیا تو اس نے اپنے اوپر ظلم کیا. حدیث میں آتا ہے من ضار ضار اللہ بہ، جو کسی کو نقصان دے گا اللہ اس کو نقصان پہنچائے گا. یہ بہت اہم حدیث ہے. من ضار ضار اللہ بہ، جس نے نقصان دیا اللہ اسے نقصان دے گا. ومن شاق شاق اللہ علیہ، جو کسی کو مشقت میں ڈالے گا اللہ اس کو مشکل میں ڈالے گا. یہ مسند احمد کی روایت ہے. ایک اور روایت ہے لا ضرر ولا ضرار، نہ خود نقصان اٹھاؤ نہ کسی کو نقصان دو. ولا تتخذوا آیات اللہ ہزوا، اور اللہ کی آیات کو مذاق میں نہ ٹالو. اللہ کی آیات سے، اللہ کے احکامات سے مذاق نہ کرو.
اس کی تفصیلی معنی تو میں آپ کو پہلے عبارت کی وضاحت میں بتا چکی ہوں، لیکن اس خاص کانٹیکسٹ میں مذاق اڑانا کیا ہے کہ طلاق کے حق کو ناجائز طریقے پر استعمال مت کرو. اس کو لکھ لیجیے، حق کے طلاق کو ناجائز طریقے پر استعمال مت کرو. پھر فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کی نعمت جو تم پر ہے اس کو یاد کرتے رہو. وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ، اور جو اس نے تم پر کتاب و حکمت میں سے نازل کیا ہے اس کو یاد کرو. یعظکم بہ، وہ تمہیں اس کے ذریعے نصیحت کرتا ہے. کس کے ذریعے؟ کتاب و حکمت کے ذریعے، ما انزل علیکم کے ذریعے. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے. جیسے کہ سورۃ آل عمران میں آتا ہے ان اللہ لا يخفى علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اللہ پر آسمان و زمین کی کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم طلاق دے چکو عورتوں کو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پھر وہ اپنی مدت کو پہنچ جائیں، عدت کو پہنچ جائیں. فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، تو تم ان کو مت روکو، أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، کہ وہ اپنے شوہروں سے شادی کر سکیں. اذا تراضوا بینہم، جبکہ وہ آپس میں راضی ہوں. وہ کہتے ہیں نا میاں بیوی راضی، کیا کرے گا قاضی؟ جی، تو قاضی کا پھر وہاں کوئی اختیار نہیں. اب اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نکاح میں اجازت لینا اور رضامندی طلب کرنا واجب ہے. حدیث میں آتا ہے، بخاری کی روایت ہے، لا تنکح الایّم حتی تستأمر، بیوہ عورت کا نکاح نہ کیا جائے جب تک کہ وہ حکم نہ دے، بول کے نہ کہے. ولا تنکح البکر، اور نہ کنواری لڑکی کا نکاح کیا جائے حتی تستأذن، یہاں تک کہ اس کی اجازت دی جائے. قالوا یا رسول اللہ کیف اذنها، کہنے لگے کہ کیونکہ ان کی عادت نہیں تھی نا عورت سے پوچھنے کی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس کا اذن کا کیا مطلب ہے، اجازت کیسے لی جائے؟ قال ان تسکت، اس کی اجازت یہ ہے کہ وہ چپ ہو جائے، یعنی ناگواری کا اظہار نہ کرے، شرم کے مارے خاموش ہو جائے. صحیح مسلم میں آتا ہے البکر یستأذنها ابوها، کہ جو کنواری لڑکی ہے اس کی اجازت اس کا باپ اس سے لے گا. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ نکاح کے وقت ولی یا باپ یا اس کے جو نمائندہ ہے، وکیل وغیرہ، وہ آ کے کیا کرتے ہیں، لڑکی سے باقاعدہ اذن لیتے ہیں. یعنی ویسے بھی رشتہ طے ہونے کے وقت بھی اجازت لینی چاہیے، اور عین نکاح کے وقت بھی دوبارہ باقاعدہ پوچھا جانا چاہیے. دیکھیے کہ باپ کو یہ اختیار نہیں کہ بیٹی کی کوئی پراپرٹی اس کی اجازت کے بغیر بیچ دے، وہ ایسا نہیں کر سکتا. اگر اس کی اجازت نہیں تو وہ خود اس کو پکڑ کے ایسی شادی کیسے کر کے دے سکتا کسی کو؟ اگر وہ اس کے مال کا ایسا اختیار نہیں رکھتا تو اس کی جان کا ایسا اختیار کیسے رکھتا ہے؟ تو یہ طریقہ درست نہیں. اور یہاں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ مطلقہ عورت کے دوسرے نکاح میں رکاوٹ نہ ڈالو. اور ایک معنی کیا ہے کہ اگر وہ پچھلے اپنے شوہر کی طرف لوٹ کے جانا چاہے تو اس میں رکاوٹ نہ ڈالو. اس میں ایک روایت آتی ہے، معقل بن یسار کہتے ہیں کہ میں نے اپنی بہن کا نکاح ایک مرد سے کر دیا، اس نے میری بہن کو طلاق دے دی. جب اس کی عدت پوری ہو گئی تو اس نے دوبارہ نکاح کا پیغام بھیجا.
میں نے اسے جواب دیا کہ میں نے اس کا تجھ سے نکاح کیا تھا، تیری تعظیم کی تھی، تو نے اسے چھوڑ دیا، اب تو اگر پھر پیغام بھیجتا ہے تو واللہ اب دوبارہ یہ تجھے نہیں ملے گی، اب نہیں نکاح کروں گا۔ وہ شخص جو تھا وہ اچھا تھا، یعنی نیچر کا اچھا تھا، اور بہن بھی واپس جانا چاہتی تھی۔ وہ مرد نیک بخت تھا اور میری بہن اس سے رجوع کرنے پر راضی تھی، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ حکم بھیجا فلا تعدلوہن، کہ عورت کے واپس جانے کے راستے میں رکاوٹ نہ بنو۔ تو میں نے کہا یا رسول اللہ اب میں اس سے نکاح ضرور کر دوں گا۔ آپ نے فرمایا ہاں اس سے نکاح کر دو۔ تو مومن کیسا ہوتا ہے؟ کسی بھی چیز کو انا کا مسئلہ نہیں بناتا۔ پہلے وہ کہہ رہا کہ بالکل نہیں کروں گا، دیکھو میں نے تمہیں نکاح کر کے دیا تھا، تم نے یہ اس کی عزت کی، گھر سے نکال دیا، اور اب تم پھر آ گئے ہو، جاؤ چھٹی کرو۔ اور اتنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وحی آتی ہے، آپ اس کو بتاتے ہیں، تو وہ شخص فوراً کہتا ہے کہ میں مان گیا۔ یہی ہے قالوا سمعنا واطعنا، کوئی انا کا مسئلہ نہیں۔ ہمارے سامنے ایک نہیں 10 آیتیں کو پڑھ کے سنائے تو ہم کہتے نہیں بس میں نے فیصلہ کر لیا، اب نہیں مانوں گا۔ دوسری روایت میں آتا کہ معقل بن یسار نے قسم کھا لی تھی کہ وہ نکاح دوبارہ نہیں کر کے دے گا، لیکن جب حکم آیا تو اللہ کی رضا کے آگے سر تسلیم خم کر دیا۔ اسی کے بارے میں وہ حدیث آپ نے پڑھی تھی نا کہ جب ایک انسان کسی نیکی کے کام کو نہ کرنے کی قسم کھا لے اور پھر اس کو پتا چلے کہ اس کام کے کرنے میں زیادہ بہتری، تو کیا کرے؟ قسم توڑ دے اور کفارہ دے دے۔ پیچھے وہ جو آیت گزری تھی لا تجعلوا اللہ عرضۃ لایمانکم، پچھلے ہی سبق میں، تو کیا مطلب تھا اس کا؟ اللہ کے نام کو استعمال نہ کرو نیکی کے کام سے رکنے کے لیے، یہی اس کی وضاحت ہے۔ یہ موقع اس کی وضاحت کرنا ہے کہ بعض اوقات انسان ایک جائز کام کو اپنے اوپر حرام کر لیتا ہے، کس سے؟ قسم کھا کے۔ قسم کھا کر کیا کہتا ہے؟ میں یہ نہیں کروں گا۔ جیسے معقل نے قسم کھا لی کہ میں بہن کی شادی دوبارہ اس شخص سے نہیں کروں گا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، اگر بہن کا دل چاہتا ہے اپنے گھر واپس جانے کو تو تم نہیں آڑے آؤ، تم نہیں رکاوٹ بنو۔ اچھا یہاں تو آپ دیکھیے طلاق ہو گئی، عدت گزر گئی، سب ہو گیا، وہ دوبارہ نکاح کا پیغام دے رہا ہے، لیکن ہمارے ہاں تو اگر کسی وقت شوہر نے بیوی کو کچھ برا بھلا کہہ دیا، ناراض ہو گیا، تو عموماً میکے والے بیچ میں مداخلت کرتے ہیں۔ وہ چھوٹی سی بات ہوتی ہے نا، اس کو اتنا طویل کر دیتے ہیں، ابھی طلاق نہ بھی ہو تو وہ کہتے ہیں نہیں اب واپس نہیں جا سکتی، اور ایسے ایسے نا کے مسئلے بنا کے گھروں کو برباد کر دیتے ہیں کہ جس کے پیچھے نہ کوئی لاجک ہے اور نہ ہی کوئی شریعت کا حکم سوائے اپنی انا کے۔ تو یہ سب ناجائز باتیں ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ یہاں پر وَاعْلَمُوا کی تکرار ہے، وَاتَّقُوا اللہ کی ہے، تِلْکَ حدود اللہ کی ہے، تاکہ لوگ خدا سے ڈرتے ہوئے ان معاملات کو طے کریں۔ اور دوسرا معنی جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ دوسرا نکاح اگر کہیں اور شادی کرنا چاہتی ہے تو اس پر بھی رکاوٹ نہ بنے کہ تمہیں ایک شادی سے سمجھ نہیں آئی یا پھر شادی کرنا چاہتی ہے۔ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، یہ تو نصیحت اس کے لیے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے۔ جس کے دل میں اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں، وہ اس بات کو نہیں سمجھے گا اور وہ اس معاملے کو درست طور پر حل نہیں کرے گا۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ اس کا تعلق کس سے ہے کہ اگر عورت رضامند ہے کہیں شادی کرنے پر اور لڑکے میں کوئی عیب نہیں، تو محض یہ سوچ کر کہ چونکہ اس نے اپنی پسندیدگی کا اظہار کر دیا اس لیے اب شادی ہم کریں گے۔ کئی خاندانوں میں یہ بھی ایک ہوتا ہے نا مسئلہ کہ ویسے لڑکا بہت اچھا، بھی کیا مشکل ہے، کوئی مشکل نہیں، چونکہ یہ دونوں ایک دوسرے کو لائک کرتے ہیں تو ہمارے ہاں تو یہ ہماری عزت کے خلاف ہے اور ہماری انا کے خلاف ہے، اب نہیں ہم شادی کر کے دیں گے۔ اگر یہ بات نہ ہوتی تو ہم ضرور کر دیتے۔ اب یہ بھی خود ساختہ ایک قصہ ہے۔ تو اسی طرح وائس ورثہ جبرن نہیں کہیں کر سکتے۔ مثلا حضرت خنسا بنت خزام کہتی ہیں کہ میرے باپ نے میرا نکاح کر دیا جبکہ میں سیبہ تھی۔ سیبہ کیا ہوتا ہے؟ شادی شدہ تھی اور طلاق یافتہ تھی اور شوہر فوت ہو گئی۔ میں اس نکاح کو پسند نہیں کرتی۔ آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تو آپ نے میرے باپ کے کیے ہوئے نکاح کو فسخ کر دیا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جبرن نکاح نہیں کرنا چاہیے۔
فرمایا ذالکم ازکا لکم، یہ بات تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ. کون سی بات؟ کس بات کی طرف اشارہ ہے؟ یہ بات تمہارے لیے پاکیزہ تر ہے. نمبر 1، ایک جائز معروف طریقے سے ہونے والے نکاح میں رکاوٹ نہ ڈالنا. نمبر 2، شوہر اور بیوی کی، لڑکے اور لڑکی کی باہم رضامندی سے شادی کرنا. نمبر 3، پسند کی شادی کوئی جرم نہیں، کوئی گناہ نہیں. مثلا اگر آپ کا بیٹا یہ کہتا ہے کہ میں اپنی فلاں کزن سے شادی کرنا چاہتا ہوں اور وہی کروں گا، اور آپ کی اور اس کزن کی ماں کی نہیں بنتی تھی یا 2 بھائیوں کی نہیں بنتی تھی، اب آپ سے کسی صورت گوارا اور برداشت نہیں کہ آپ کے بچے آپس میں شادی کریں، تو عموماً پھر کیا کرتے ہیں؟ وہاں نہیں کروں گی اور جہاں مرضی کو کر. نہیں، اب انا کا مسئلہ نہیں بنا. ذالک ازکا لکم، یہاں اپنی انا مار کے، اپنے اختلافات بھول کے، یا اپنی جلن اور حسد اور اپنے جو بغض ہے اس کو ختم کر کے ان بچوں کی شادی کر دینا. ازکا لکم، اس میں تمہارا تزکیہ ہوگا. کیا تزکیہ ہوگا؟ ہاں، کسی کے جائز حق کو دینے کے لیے اپنی ناجائز بات کو پی جانا، ختم کر دینا، یہی تزکیہ ہوتا ہے. یعنی اپنے پسند اور ناپسند کو اللہ کے حکم کے تابع کر لینا. ٹھیک ہے، میرا دل تو نہیں مانتا، لیکن اللہ کا حکم ہے تو میں راضی ہوں. عموماً آپ دیکھیں ہمارے معاشرتی مسائل کیا ہیں، یہی مسئلے بنائے ہوئے نا، بے وجہ کے مسئلے بنائے ہوئے. اچھا، بعض اوقات والدین رکاوٹ ڈالتے ہیں جائز وجہ سے بھی، لیکن عموماً رکاوٹیں جائز وجہ سے نہیں ڈالتے. یا انا کا مسئلہ ہوتا ہے، یا اسٹیٹس کا مسئلہ ہوتا ہے. مثلا لڑکے نے ایسی لڑکی پسند کر لی جو طلاق یافتہ ہے، اب تو آش آمد گئی، تو ہو ہی نہیں سکتا. کوئی بیوہ تھی یا طلاق یافتہ تھی، یا عمر میں بڑی تھی، یا شکل میں فرق تھی، یعنی لڑکا گورا اور لڑکی کالی، یا کلچر کا کوئی فرق ہے، یا کوئی اور اس طرح. تو دیکھیں اسلام نے جہاں منع کیا وہ تو شرک ہے اور کفر ہے، اور اگر وہ نہیں تو دین ہے، اور بظاہر کوئی ایسی خاص خرابی نظر نہیں آتی. ایک ہوتا ہے نا کہ بظاہر ایسی خرابیاں ہیں کہ جو آئندہ بچوں کے لیے بڑی نقصان دہ ہو سکتی، تو اس میں تو ماں باپ روک سکتے ہیں. لیکن بظاہر اگر کوئی خاص خرابی نظر نہیں آتی تو بے وجہ کلچر اور انا اور روایتیں اور ان سب چیزوں کو مسئلہ بنا کے شادی جیسے ایک سمپل کام میں رکاوٹیں نہ ڈالو اور زندگی کو دوبر نہ بناؤ. وہ اطہر اور زیادہ پاکیزہ ہے، یعنی گناہوں سے پاک کرنے والی چیز ہے. ورنہ ایسے معاملات میں رکاوٹ ڈالا جانا عموماً گناہوں میں اضافے کا سبب بنتا ہے. تو میں روز گھر میں چپکلش، روز لڑائی، روز جھگڑا، وہ روٹ کے جا رہا ہے، وہ آ رہا ہے، یعنی بہت سی خرابیاں پہ چل پڑتی. پھر کیا ہوتا ہے الٹیمیٹلی بچے جا کے کورٹ میں شادی کر لیتے ہیں، وہ ماں باپ کو بالکل ہی چھوڑ دیتے ہیں. یہ زیادہ بہتر صورت ہے، یا پھر ایک جائز حق پہ راضی ہو جانا کہ اگر بظاہر خرابی نظر نہیں آتی تو جانے دو. کوئی ضروری ہے کہ ہر چیز ہماری مرضی کے مطابق ہو زندگی میں؟ اگر وہ خوش ہے تو رہے خوش. تو ایسے میں ماں باپ کو یا جو ولی الامر ہیں ان کو ایشو نہیں پیدا کرنا چاہیے، معاملات کو سلجھانے کی کوشش کرنی چاہیے. اچھا، ایک اور چیز، ایک اور رکاوٹ سابقہ شوہر کی طرف سے بھی بنتی ہے. یعنی بعض اوقات ماں باپ رکاوٹ ڈالتے ہیں، بعض اوقات بہن بھائی ڈالتے ہیں، بعض اوقات پچھلا شوہر، یعنی طلاق یافتہ لڑکی اگر دوبارہ شادی کرنا چاہے تو وہ کہتے میں قتل کر دوں گا اگر تم نے کسی اور سے شادی کر دی. ان کو بھی روکا گیا. گویا نکاح میں رکاوٹ ڈالنا ناپسندیدہ کام ہے. کیے ہوئے نکاح کو باہم توڑوانے کی سازشیں اور چالیں ناپسندیدہ کام ہے. اوور آل اسلام کا مزاج کیا سمجھ میں آتا ہے؟ اسلام کیا چاہتا ہے؟ شادی کے انسٹیٹیوشن کو آسان بناؤ، سنجیدہ بناؤ، نبھانے کے لیے اور بامقصد طریقے پہ شادی کرو، اس کو سپورٹ کرو، شوہر بیوی کے اختلافات کو کم کرنے کی کوشش کرو، بات بات پہ طلاق مت دو، طلاق کے لیے ایک پروسیجر فالو کرو، اس میں جو مہلت ہے اور جو عدت ہے اس کی پابندی کرو، اور ان معاملات کو مشکل نہ بناؤ، آسان کرو.
کیونکہ آپ دیکھیے کہ جب نکاح کو مشکل بنا دیا جاتا ہے تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے. یعنی اگر ساری باتوں کا خلاصہ کریں تو پھر ایک بات ہوگی کہ نکاح مشکل نہ بناؤ اور طلاق آسان نہ کرو. کیوں نکاح کو آسان کیوں رکھا گیا؟ نکاح میں رکاوٹیں ڈالنے سے کیوں منع کیا گیا؟ برائیوں کا خاتمہ ہو، فحاشی اور بے حیائی اور زناکاری کا خاتمہ ہو. زنا کا کیا نقصان ہے؟ اس میں پھر عورت ہی کے حق پر زد پڑتی، گھروں میں خرابی ہوتی، یعنی لامتنا ہی فساد ہے. پھر اس کے آگے نسلوں پہ اثر پڑتا ہے، جا کے حسب نسب پہ فرق پڑتا ہے، انسانی زندگیاں متاثر ہوتی، بچوں کی تربیت متاثر ہوتی ہے. اس میں حقوق انسانی کا معاملہ ہے. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین. یعنی اس آیت کو اگر آپ سوچ کے پڑھیں نا، اتنا پیار آتا ہے نا اللہ تعالیٰ پر. اللہ تعالیٰ عورت کے حقوق تو کیا، بچوں کے حقوق بھی پروٹیکٹ کرتے ہیں. ماؤں کو کہا جا رہا ہے خدا کے لیے بچوں کو دودھ پلایا کرو، ان معصوم بچوں کو دودھ سے محروم نہ کرو. آپ ذرا غور کریں نا. والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ. اور پھر بچے ہی کی خاطر علی المولود لہ، باپ کو مجبور کیا گیا کہ رزقہن و کسوتہن بالمعروف، عورت کا خاص خیال رکھو، کھانا کپڑا مہیا کرو آسانی سے، معروف طریقے پر. اور پھر اس معاملے میں کوئی ایک دوسرے کو پریشان نہ کرے. لا تکلف نفس الا وسعها، کوئی کسی کو تکلیف نہ دے مگر اس کی وسعت کے مطابق. لا تضار والدۃ بولدها، نہ ماں کو تکلیف دی جائے بچے کی وجہ سے کہ بچے کو اس سے الگ کیا جائے، ولا مولود لہ بولدہ، اور نہ ہی باپ کو زیادہ مطالبہ کر کے اس بچے کی وجہ سے تکلیف دی جائے. وعلی الوارث مثل ذلک، اور وارث پر بھی اسی کی مانند ذمہ داری ہے. پھر اگر دونوں دودھ چھڑانے کا فیصلہ کر لیں تو بھی کیا کرو، باہم مشورے سے کام کرو. ان آیات میں جو مرکزی نقطہ ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ، یعنی شوہر اور بیوی کا بچوں کے معاملات میں، گھریلو معاملات میں باہم مشورے کا ہے. ترادن اور تشاورن، شادی کرتے ہوئے ترادو کافی ہے، لیکن شادی کے بعد کے معاملات تشاورن پر بیسڈ ہو. امرہم شورا بینہم، گھر کی سٹیٹ میں ڈکٹیٹرشپ نہیں. اگرچہ شوہر کو ایک درجہ زیادہ دیا گیا انتظامی ضرورت کے تحت، لیکن کوئی ڈکٹیٹرشپ نہیں. تشاور، ہر معاملے میں مشورہ ہوگا اور دونوں کا باہم ہوگا.
یعنی معاملات کو جذبات کی بھیڑ نہیں چڑھایا جائے گا، معاملات کو باہمی مشورے سے حل کیا جائے گا. اور اگر تم نے باہم مشورے سے یہ طے پایا کہ ٹھیک ہے اصل ماں دودھ نہیں پلائے گی، کہیں اور سے دودھ پلایا جائے گا، تو پھر کوئی بات نہیں کہ معاوضے پر بھی دودھ پلوا سکتے ہو، لیکن معاوضہ پھر پورا پورا ادا کرنا. کیونکہ کوئی شخص اگر کسی سے اجرت پر کام لیتا ہے اور اس کی اجرت پوری نہیں دیتا تو اس کا حال کیا ہے پھر؟ اللہ کی ناراضگی. مزدور کی مزدوری کب دینی چاہیے؟ پسینہ خشک ہونے سے پہلے دینی چاہیے. واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ سب دیکھتا ہے، سب جانتا ہے جو بھی تم کرتے رہتے ہو.